عقیدت قبلہ کائنات خلد نظارہ شہر آرزو جان تمنا مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طریقے سے پڑھاؤں مجھ سے کئی زیادہ بہترین انداز میں آپ اپنی عقیدت و محبت کا خراج ان الفاظ میں پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اس کی توفیق ہے، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ ہمیں وہ ایسے مواقع نوازتا ہے جس میں ہمیں عبادت کا شرف بھی بخشا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے. جمعہ ایک ایسی سات جمعہ میں آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. حکم یہ دیا کہ ہم جمعہ کے دن کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ کسی طریقے سے جمعہ کا دن غفلت کے ساتھ نہ گزرے، بلکہ توبہ استغفار میں، دعاؤں میں، نمازوں میں، ذکر اذکار میں، تلاوت قرآن عظیم میں گزرے. درود پاک کی بھی بے انتہا کثرت ہے، فضیلت ہے، اور اس کی کثرت کریں تو فضیلت در فضیلت ہے. یہ مہینہ درود پاک کی جو آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر نازل فرمائی، وہ آیت بھی اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی. تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی چاہیے اور درود پاک کی مجلسوں کو منعقد بھی کرنا چاہیے، شرکت کرنی چاہیے. درود پاک کی بے پناہ فضیلت ہے. میں اپنی بات جو ہے جس موضوع سے اپنی بات کا آغاز کروں گا وہ بہت ہی سمجھنے کی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ہے. دنیا میں مختلف قصے ہیں، مختلف واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جسے لوگ اپنے اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں. کچھ واقعات حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، کچھ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. کسی کے پیچھے جھوٹ کار فرما ہوتا ہے اور کوئی واقعی سچائی کی طرف لے جانے والا واقعہ ہوتا ہے. اسی لیے لوگ داستان بھی کہتے ہیں اور اسی لیے لوگ کہانی قصے بھی کہہ کے گزر جاتے ہیں. کچھ وہ چیزیں ہیں جسے آدمی غور سے سنتا ہے، کیونکہ وہ سچ ہے، اور کچھ وہ ہے جو لوگ اس لیے سنتے ہیں تاکہ انٹرٹینمنٹ ہو جائے، تاکہ تھوڑا سا تفریح تباہ ہو جائے، تھوڑا اچھا لگنے لگے، اس لیے لوگ سنتے ہیں. قربان جائیے وہ قصے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے، سنا رہا ہے، وہ قصہ کتنا عظیم ہوگا. اور ایک وہ قصہ ہے جسے انسان نے اپنے طریقے سے بیان کیا ہو، جو سچ پر نہیں جھوٹ پر مبنی ہوگا. دونوں قصے میں فرق ہوگا نہیں ہوگا. چنانچہ نبیوں کا قصہ قرآن پاک میں بھرا پڑا ہے. قرآن پاک کی بہت سی صورتیں جو ہیں آپ اس میں دیکھیں، نبیوں کا تذکرہ موجود ہی ہوگا. اس میں یاد کیجئے حضرت یوسف کو، یاد کیجئے حضرت موسیٰ کو، یاد کیجئے حضرت ابراہیم کو، یاد کیجئے. اس طریقے سے یاد کیجئے، یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، اس طریقے سے بیان فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور حقیقت کو بیان کر کے پھر جو ہے عبرت کا سامان اس میں پیدا فرمایا کہ تم حقیقت یہ اس واقعے کی طرف توجہ کرو اور اس واقعے سے جو تمہیں سبق ملے وہ لوگوں کو بتلاؤ. یہ بتایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جن واقعات کو بتلایا ہے، اپنے حبیب کو کہلایا ہے، سنایا ہے، اور وحی کے ذریعے سے نازل فرمائی ہے جو واقعات قرآن پاک کی شکل میں، وحی کی شکل میں،
اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرماتا ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب کچھ ہم تمہیں جو ہے رسولوں کی خبریں سناتے ہیں، جو تم سے پہلے سابقہ رسول سابق جو تم سے گزر گئے، ان نبیوں کا ان رسولوں کا قصہ ہم تمہیں سنائیں گے، بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا انہوں نے، کیسے اپنی زندگی کو گزارا، کیسے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. یہ تمام باتیں ان کے زندگی کے مختلف مراحل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تمام نبیوں کے قصے. اور اس قصے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کے قصے کو پڑھ کر جو ہے آپ کا دل جو ہے وہ ٹھہر جائے گا، مطمئن ہو جائے گا. یہ جو کفر، کافر، کفار، مشرکین جو آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آج رچ رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ان کا یہی رویہ رہا ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنی قوم کے نبیوں کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ ان کا برتاؤ یہی رہا ہے، وعدہ خلافی رہی ہے، جھوٹ رہا ہے، اور نبیوں کو دھوکہ دینا رہا ہے، نبیوں کے خلاف بغاوت کرنا رہا ہے. یہ تمام چیزیں ایسا نہیں، یہ ان کی پرانی روش ہے. تو آپ کو جو واقعات سنائے جائیں گے اس میں یہ چیز شامل ہے. ما نثبت به فؤادک، جس سے ہم، جب آپ سنیں گے یہ واقعات اے حبیب، تو اس سے آپ کا دل ٹھہر جائے گا، مطمئن ہو جائے گا، آپ ثابت قدم رہ جائیں گے. پھر آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے نبیوں کے ساتھ یہی کیا ہے. تو اگر وہ آپ کے ساتھ کفار مشرکین یہی کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اظہار رسانی کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَجَاءَكَ، اور آپ کے پاس یہ جو سورہ کریمہ، یہ جو آیت نازل ہوئی، قرآن پاک آپ پر نازل ہوا، فی ہذہ، اس زمرے میں، اس پس منظر میں، تو یہ حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ حق ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس لیے اس کی حقانیت کی گواہی خود پروردگار دے رہا ہے، تو اس میں کسی طرح کی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وَمَوْعِظَةٌ، اور وَمَوْعِظَةٌ، اور اس میں نصیحت بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بس یوں ہی کہانی قصہ سنا دیا اور تم تفریح تباہ کر لیے، چٹکلا سن لیا یا واقعات سن لیا، ہنس دیے، مسکرا دیے، ختم ہو گیا. نہیں، وَمَوْعِظَةٌ، اس میں تمہارے لیے درس عبرت ہے، نصیحت ہے، واعظ و نصیحت سے بھرپور ہے یہ قصے نبیوں کے. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں جو ہے نصیحت ہے، پند ہے. یعنی بار بار اسے اگر بیان کرتا رہے، کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا اسے. تو پتہ یہ چلا کہ واقعہ وہ واقعہ ہو جس سے کچھ حاصل ہو تو واقعہ واقعہ کہلاتا ہے. واقعہ وہ واقعہ ہو، قصہ وہ قصہ ہو جس سے کچھ فائدہ میسر آتا ہو، اور کیا ہی خوب وہ قصہ ہو جسے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہو کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس میں نصیحت ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسے بیان کیا کرو. کیا ہی خوب وہ قصہ ہوگا جسے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حق ہے اور اس میں واضح نصیحت ہے اور یہ مسلمانوں کی ذکر کرنے والی چیز ہے، اسے بیان کیا کرو. واقعات اپنے اپنے طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں. انسانی ذہن و دماغ ہے، انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اسے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے. انسان کی عادت ہے، ہوا کچھ ہے اسے بیان طول دے کر بیان کرنا. ربر ہے، ربر کی طرح کھینچنا، 1 منٹ کی بات کو 20 منٹ میں بیان کرنا، یہ انسانی فطرت ہے. دیکھا کچھ تھا، ہوا کچھ تھا، سنا کچھ تھا، بتایا کچھ تھا، یہ سب واقعے کے خلاف ہو رہا ہے. یہ انسانی طبیعت میں شامل ہے. جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، دیکھا کچھ ہوتا ہے، بیان کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے. تو ایسے جو ہے انسانی فطرت میں یہ باتیں داخل ہیں جو اپنے طرف سے انسان واقعات بیان کرتا ہے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو صاحبزادے تھے
انہوں نے کافی اصرار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے لے جانے کا ارادہ کیا. کئی بار حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. خوبصورت بھی تھے, حسین و جمیل بھی تھے, اور لخت جگر بھی تھے, اور نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ نبی بھی ہیں. حضرت یعقوب خود نبی ہیں اور ان کے نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ بھی نبی ہیں. اسی لیے شروع دن میں ہی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب بیان فرمایا اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کے سننے کے بعد یہ بیان فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اے میرے بیٹے یہ قصہ ٹھیک ہے تم بیان کرتے ہو, ٹھیک ہے, یہ قصہ خواب میں تمہیں آیا کیونکہ نبیوں کا خواب بھی حقیقت ہوتا ہے. ہمارے خواب کی طرح نہیں, ہم دیکھتے کچھ ہے بتاتے کچھ ہے اور بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں خواب بھی ہم. مگر نبیوں کا خواب جو ہے عظیم خواب ہوتا ہے, کسی حقیقت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے اور حقیقت پر مبنی خواب ہوتا ہے, وہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. وہ خواب من جانب اللہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے جو خواب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یہ خواب مت بتانا, یہ واقعہ نہ بتانا, یہ بات نہ بتانا اپنے بھائیوں کو. ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان جو ہے ایسا نہ ہو کہ یہی خواب تمہاری دشمنی کا سبب بن جائے. یہی قصہ یہ جو تمہارے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے جو خواب میں تم نے دیکھا ہے, ایسا نہ ہو کہ تم نے بتا دیا تو یہ تمہاری دشمنی کا سبب بن جائے. اور وہی ہوا آخر میں کہ یہی خواب, یہی حقیقت, یہی واقعہ, یہی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دشمنی کا سبب بنا. اور آخر میں ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا, اور کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائیوں نے جو قصہ بنایا ہے وہ قصہ یہ تھا کہ پہلے ایک تو رونے کا ناٹک کیا انہوں نے, اور روتے روتے گھر پہنچے. گھر پہنچنے کے بعد اپنے والد سے کہہ گزرے کہ اے ہمارے والد, اے ہمارے باپ, ہم کیا بتائیں کیا ہوا, جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. کیا ہوا؟ انہوں نے قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ وجاءوا علی قمیصی ہی بدم کذب, کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو تو کنویں میں چھوڑ آئے. اب کنویں میں چھوڑ آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی اس قمیص کو بھیڑیے کے خون سے رنگ دیا, بھیڑیے کے خون سے رنگ دیا, اور باپ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہی دیکھا تو بہت تکلیف ہوئی, انسانی طبیعت ہے. اولاد کے گزر جانے کے بعد ہر کسی کو, باپ باقاعد حیات ہو اور اس کی اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے یا بچی کا انتقال ہو جائے تو بڑا صدمہ ہوتا ہے. میرا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات تو معلوم تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے, پھر بھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. تو ہوا یہ کہ وہ جو ہے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ بات پیش کیا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے, کیا کیا جائے. اور ہم تو واقعی کھیلنے کے ارادے سے گئے تھے, مگر ہم لوگ اپنا سامان وغیرہ وہاں پر چھوڑ کے گئے تھے, اور حضرت یوسف کو کہا تھا کہ مطلب دیکھنا سامان وغیرہ, اور ہم لوگ بس آ رہے ہیں. اور ہوا یہ کہ بھیڑیا آیا اور حضرت یوسف کو کھا گیا. کیا کریں اب؟ اور یہ دیکھیے اگر یقین نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے خون سے رگا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کپڑا پیش کر دیا. دیکھ لیجئے آپ, خود یقین ہو جائے گا آپ کو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, ایسا ہے کہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے خود بنا لی ہے. تم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم یہ ثابت کر کے رہیں گے کہ حضرت یوسف مر چکے ہیں, بھیڑیے نے کھا لیا ہے, ختم ہو چکے ہیں. اگر تم نے یہ بات پہلے ہی پروپیگنڈا کر لیا ہے, بنا لی بات, تو اب میں کیا کروں گا؟ میرے لیے یہ ہے کہ فصبر جمیل, میں تو صبر کروں گا. تم نے اگر اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات اتار لی ہے کہ ایسا ہے کہ حضرت یوسف جو ہے وہ ختم ہو چکے, بھیڑیے نے کھا لیا, اگر یہ قصہ تم نے شروع سے بنا آیا ہے اور پلان بنا لیا ہے
تو ٹھیک ہے پھر فصبر جمیل، اگر تمہارے دل میں یہ بات اتر چکی ہے تو میں صبر کروں گا اور اس صبر کا بدلہ جو ہے مجھے پروردگار عطا فرمائے. فصبر جمیل، صبر کرتا ہوں میں. اس ضمن میں کہنے کی بات یہ ہے، آپ ابھی جانتے ہوں گے کہ ہندوستان کی فضا جو ہے اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اب سام ڈام ڈنڈ بھیڑ یعنی جو طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ہر وہ حربے، وہ طریقے، وہ تمام چیزیں استعمال کیے جائیں گے تاکہ انتشار، نفرت اور ایک دوسرے کے تعلق سے جو ماحول باہم دست گریباں کا، وہ تمام ماحول جو ہے وہ پیدا کیے جا رہے ہیں. اور یہ گورنمنٹ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے باضابطہ طور پر. چاہیے تو یہ تھا کہ گنڈوں پر شکنجا کسا جاتا اور انہیں الرٹ کیا جاتا. زیادہ اگر وہ ہندوستان کی فضا خراب کرنا چاہتے تو آپ ان کو جیل کے اندر ڈالتے اور ان کو سلاخوں کو پیچھے ڈال کے سخت سزا دیتے تاکہ اس کا سزا پانا لوگوں مجرمین کے لیے جو ہے وہ درس عبرت بن جاتا، عبرت کا سامان پیدا کرتا وہ. مگر آپ نے مجرموں کو پشت پناہی دے کر جو ہے آپ مجرموں کے پیٹھ کو تھپتھپا کر آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کرو، ہم کچھ نہیں ہونے والا ہے، تم بس اپنا کام کرو، ہم ہیں تمہارے ساتھ. میں قطعی اس بات کا بھی پیش نہیں کرنا چاہتا. فلم ہوتی ہے، فلم ہوتی ہے اور فلم میں جتنے ہیں سب نوٹنکی کرتے ہیں، کوئی حقیقت تو ہوتی نہیں. آپ جانتے ہیں یہ بھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کسی چیز کو، کوئی ایک فلم کو بناتے ہیں اور بنانے کے بعد جو ہے وہ اسے اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور اس میں اس کی عکاسی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس منظر کی عکاسی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس واقعے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک فلم ابھی وجود میں آئی ہے، میں نام لے کر اس کا چرچا کرنا اس مبارک مسجد میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، مگر کچھ باتیں ایسی ہیں جسے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ ہی مقدمہ بھی سماعت کرتے ہو، آپ ہی مجرم بھی رکھتے ہو، آپ ہی فیصل کرنے والے بھی رکھتے ہو. شروع سے آخر تک آپ کی نگرانی ہوتی ہے اور پھر قصوروار مسلمان ہوتا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے. آپ کی حکومت ہے، آپ کے دھرم گروؤں کو مارا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، اور حقیقت حال تو اللہ جانتا ہے. لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو لباس پہنا گیا تھا اور جو پہنایا گیا تھا وہ کون لوگ تھے. وہ کوئی مسلمان تو تھے نہیں. فضا خراب کرنی تھی اور ہندوستان کی جس فضا کو خراب کرنے میں حکومت نے ساتھ دیا ہے، وہ جس کا ساتھ لیا تھا، وہ ساتھ دینے والے جو لوگ تھے، جو اس کا محرک بنے، جو سبب بنے، وہ کوئی مسلمان تھوڑی نہ تھا. تاریخ گواہ اس بات کی کہ وہ تمہارے آدمی تھے جو مسلمانوں کے لباس میں تھے اور ہندوستان کی فضا کو خراب کرنے میں پورا انہوں نے ساتھ دیا. اور ان تمام کے پیچھے حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی. اسی بنیاد پر مجرم جو ہے کسی طرح سے بھی جو ہے شر پسندی سے باز نہیں آ رہے تھے، شرانگیزی سے باز نہیں آ رہے تھے. اور یہی ہوا کہ پھر وہ 89 یعنی 90 کے لگ بھگ جو ہے کچھ پنڈتوں کو مارا. اور اس کا تو آپ ذکر کرتے ہو کہ 89 یعنی 90 پنڈتوں کو مارا گیا، مگر ان کا بھی آپ ذکر کیجئے جو 1500 سے زائد مسلمان مارے گئے اور دیگر مذہب کے ماننے والے مارے گئے. آپ نے ان کا کہیں ذکر نہیں کیا. کتنا بڑا ظلم ہے. آپ بنائیے، آپ کو بنانا ہے بنائیے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے، کیونکہ فلم بنانے والے جس قدر انہیں پیسہ ملے گا وہ اس نوعیت کے فلم بنائیں گے. تو حکومت کو انہوں نے ایک کام تھما دیا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حقیقت کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ اب ان کا سہارا لوگے؟ اتنے گر گئے ہو آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو اب آپ یہ ان تمام چیزوں کا سہارا لوگے. واقعہ بہت ہے، قصے بہت ہے، داستان بہت ہے. سچ دکھانے کی کوشش کیجئے. آپ اگر آپ نے حضرت یوسف کی طرح
واقعات کو الٹ پلٹ کر آپ نے بیان کیا تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ پھر وہ بندہ صبر ہی کر سکتا ہے نا، کیا کرے گا؟ حقیقت دکھائیے آپ لوگوں کو. اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ حقیقت ہے جو آپ دکھا رہے ہو، تو پھر ان حقیقتوں کا کیا جو آپ چھپا رہے ہو؟ جو آپ چھپا رہے ہو ان حقیقتوں کو کون بیان کرے گا؟ اور اگر ہم بیان کریں تو آپ بینڈ لگاتے ہو، آپ پابندیاں لگاتے ہو، آپ لوگوں کا جینا دوبھر کر دیتے ہو. یہ کیوں کر رہے ہو آپ؟ فرعون بھی تھا، فرعون کو بھی اپنے اقتدار کی ہوس تھی. وہ ایک وقت تک تھا. فرعون وہ چاہتا تھا کہ میں اسی طریقے سے لوگوں کے اندر فتنہ فساد کرتا رہوں تاکہ کوئی بھی میرے خلاف کھڑا نہ ہو سکے، اور ایک متحدہ آواز بن کر کوئی میرے سامنے آ نہ سکے. متحدہ آواز بن کر جو ہی آئے گا کوئی تو میری نوکری، میرا مقام، میری پوسٹ، میری بادشاہت خطرے میں آ جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ لوگوں کے اندر اسی طریقے سے ڈیوائڈ اینڈ رول چلاتا رہوں. میں تقسیم کرو، حکومت کرو، ہندو کو مسلمانوں سے، مسلمانوں کو ہندو سے، اقلیت کو اکثریت سے اور اکثریت کو اقلیت سے بھڑا کر میں اپنا کام کرتا رہوں، میں چلتا رہوں زمانے تک. آج وہی ہو رہا، اور کہیں نہ کہیں وہ اس میں بالکل کامیاب ہے. کچھ زر خرید غلام ہے، 24 گھنٹہ لے دے کے جھوٹی خبر پھیلاتے رہتے ہیں، جھوٹی خبر پھیلاتے رہیں گے. ہوا کچھ ہے، بتایا کچھ، دیکھا کچھ، سنا کچھ، پھیلایا کچھ. لوگ ہیں بیچارے سن لیتے ہیں. تو یہ جو اس طریقے سے جو ہندوستان کی فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بالکل گندا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے ہم اقتدار پر قائم رہیں. فرعون بھی تھا، اس نے بھی یہ حرکت ماضی میں کی ہے، لوگوں کو مروایا ہے، لوگوں کی جانیں لی ہیں، اور صرف اس بنیاد پر لی کہ میرے خلاف کوئی متحدہ آواز کھڑی نہیں ہو سکے. یہی کیا تھا فرعون نے. کیا ہوا؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت کو اپنایا اور جب اللہ کا امر آیا، اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا حکم آیا، تو پھر اس کی کچھ نہ چلی، سب حربے ناکام ہو گئے. اور راستہ ایسا بنایا کہ دریائے نیل میں جہاں سے کوئی من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے جو ہے ایک راستہ نکال دیا، جہاں سے لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، اس جگہ سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکال دیا. دریائے نیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ نکالا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والے جو ہے اس راستے کو پار کرتے ہوئے نکل گئے، اور دریا نیل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہی لوگ آپ کو ختم کر دیں، آپ کے ہی لوگ آپ سے بیزاری کا اظہار نہ کرنے لگے، آپ کے لوگ ہی آپ کی حکومت کے گرنے کا سبب بنے. کہیں ایسا نہ ہو. اس لیے کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. فصبر جمیل ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہم یہ جان رہے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ جھوٹ ہے، جو دکھا رہے ہو وہ جھوٹ ہے، جو سوچ رہے ہو وہ جھوٹ ہے، تم جھوٹ ہی جھوٹ میں ہو. سچ کا سہارا لوگے تو شاید ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں رہو، مگر تم سچ کا ساتھ کبھی دو گے نہیں، سچ کا سہارا لے نہیں سکتے. تمہاری زندگی کے ہر شب و روز لوگوں کے خون، لوگوں کے جو ہے وہ خون کے دھبوں میں گزرے ہوئے لوگ، طرح طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں آپ جانتے ہیں. اگر بیان کیا جائے تو شاید ان کی زندگی میں خالی خون خرابے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. خون خرابہ ہی کیا ہے، کتنی جانیں آپ نے لوگوں کے لیے ہیں، کبھی کسی نام پر، کبھی کسی نام پر. اگر وہ تمام کو اگر فلمی شکل دے دی جائے تو واقعی پھر تو آپ کی حکومت گر جائے گی اور آپ پھر کہیں کے نہیں رہو گے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو بنایا ہو پھر وہ آپ کے نگاہ میں بہت بڑا دہشت گرد ہوگا، کیونکہ سچ بیان کرنا بہت تلخ ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جھوٹ کو پھیلانا بہت آسان ہوتا ہے. جھوٹ کو پھیلانا بڑا آسان ہوتا ہے. ایک تھیری ہے یہودیوں کے ہاں کہ جھوٹ کو اتنی کثرت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، اتنی زور آواز میں جو ہے مؤثر انداز میں بولا جائے کہ جھوٹ جو ہے سچ نظر آنے لگے. وہی آپ کر رہے ہو تو کتنے سال کرو گے؟ ہمارے پاس ماضی میں فرعون کی وہ تمام جو ہے وہ زندگی کے تمام پہلو ہمارے پاس موجود ہے، جو اس نے کیا تھا اور پھر کیا ہوا، وہ بچ نہ سکا. وہ ایک وقت تک تھا فرعون، اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. زمین نے اٹھا کر پھینک دیا اسے، یہ برداشت نہیں کیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی وہی حشر ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے وہ کہ آپ جس طریقے سے آپ زمین کو خون اور فتنہ و فساد سے بھر دو گے تو آپ کہاں بچ کر جاؤ گے. اللہ تبارک تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. ہم نہ کچھ کر سکے تو وہ خود آسمانی نظام ایسا انتظام فرما دے گا کہ آپ کے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. تو
تو فلموں کا سہارا اب لینے لگے. ہم فلموں کی قطعی بات نہیں کرتے, ورنہ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ بیچارے پریشان کرتے تھے لاک ڈاؤن کے رمضان میں. یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ لاک ڈاؤن کے رمضان میں لوگ فون کر کے پوچھتے تھے کہ وہ ارطغرل غازی نکلا ہے, کیا وہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا بتائیں. اور فلمیں نکلی تو آپ جو ہے اس کے دیکھنے نہ دیکھنے کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیے, اس پر کیوں کر رہے ہو آپ؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھنا جائز تو اس ضمن میں نہ جانے کتنی فلمیں آپ دیکھ بیٹھیں گے. اور بعض لوگوں نے دیکھا بھی اس طرح دیکھا کہ سحری تک دیکھتے تھے اور یہ سمجھ کے دیکھتے تھے, جہاں تک میرا خیال ہے, کہ ثواب مل رہا ہے. لاک ڈاؤن بہت اچھے سے گزارا لوگوں نے, ثواب ایسے دیکھتے تھے اور روتے بھی تھے, کبھی ہنستے بھی تھے. لوگوں ان کے چہرے کے وہ جو ہے وہ عروج زوال بتاتا تھا, ان کے چہرے کا جو تاثرات بتاتے تھے کہ یہ رو رہے ہیں تھوڑی دیر میں ہنس رہے ہیں, تو ایسا لگتا تھا کہ یہ جو ہے وہ عبادت سمجھ کے دیکھ رہے ہیں. سحری, ارے کیا ہے نا کہ وہ سحری تک دیکھنا. لاک ڈاؤن بڑی آسانی سے لوگوں نے گزارا, نوجوانوں نے خاص طور پر. ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں, ہم آپ کو اس کی ترغیب دیں کہ آپ یہ دیکھیں, ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. اور کوئی دیکھتا ہے تو ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ منع کریں گے تو آپ بولو گے بہت ساری چیزیں آپ منع نہیں کرتے, اس کو ہی کیوں منع کر رہے ہو؟ تو ہم کیا کریں؟ خاموش رہتے ہیں اس مسئلے میں خاموش رہتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے دیکھا. تو ہم کسی کو منع کریں, حکم تو یہ ہے کہ فلمیں, ڈرامے, ان تمام چیزوں سے بچیں, ہے نا. اب ارطغرل کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو اور اچھا کچھ ملے تو اس کے بعد وہ فلمیں بناویں. تو یہ سب پیسے کا کھیل ہے نا. اور ڈرامہ بازی جو ہوتی ہے, یہ اداکاری, تو آدمی جس طریقے سے کسی میں ہنستا ہوگا تو کسی میں رلانے کا کام کرتا ہوگا. تو یہ اداکاری ہوتی ہے. یہ لوگوں کے ذہن و دماغ پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے, دھوکہ دینا ہوتا ہے. اداکاری کا مطلب دھوکہ ہے. طبیعت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں ایسا کچھ کروں, مگر پھر بھی میں پیسے کے لیے تمام چیزیں کر رہا ہوں. تو کیا اداکاری ہے؟ اور اداکار اداکاری کرتا, اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, ہے نا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچ کر صبر کرنا ہے اور پھر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تمام جتنے ہیں ہوائے مخالف جو چل رہی ہیں سب ختم ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں. اور اللہ کے حبیب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے حبیب سے بتایا اور قرآن کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ آپ جو ہے انبیاء کے قصے سنائیے لوگوں کو, جو دین کی راہ میں انہیں تکلیفیں آئی ہیں وہ سنائیے آپ. ہم نے کس طریقے سے ان کی مدد کی ہے یہ سنائیے آپ. ہم نے کیسے ان کا ساتھ دیا یہ سنائیے آپ ان کو. اور پھر دیکھیے کہ پھر اس سے آپ کا دل کتنا مضبوط ہوگا, ثابت قدمی آئے گی آپ کے پاؤں میں, اور اس کے بعد آپ دین کی راہ میں لگے رہو گے. قطعی محرومی کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, حزین اور حزن و ملال رنج اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وانتم الاعلون, کامیاب تم ہی ہو اگر تم مومن ہو. تو اب اگر ہم مومن ہیں تو واقعی مسجدیں خالی نہیں ہونا چاہیے. شب برات کا موقع تھا, میں دیکھا کہ پوری مسجد کھچا کھچ اس دن بھری تھی. اس کے بعد پھر وہ مسجد کم سے کم اتنا تو ظلم نہ کرتے کہ مسجد کا جماعت خانہ خالی کرتے, مگر مسجد کا جماعت خانہ ہی خالی تھے, اور ابھی تک خالی اور آئندہ بھی خالی رہے گا. پھر وہ تراویح کی جو پہلی تراویح ہوگی پھر دیکھیے کس قدر کثرت سے بھیڑ ہوگی, اور رمضان اخیر ہوتے ہوتے سب غائب. یہ ظلم مت کیجیے آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور حق مسجد کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں. مسجد کا جو حق ہے آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. مسجد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیٹ کو اللہ کے ذکر سے بھرا جائے, اس کے اپنی آبادیوں کے ذریعے سے مسجد کا دل بھرا جائے, اپنی آبادیوں کے ذریعے سے مسجد کے پیٹ کو بھرا جائے, اپنی آبادیوں کے ذریعے سے مسجد کے جوف کو بھرا جائے. اور ہم اور آپ جو ہے بہت بڑے ظالم ہیں کہ اگر ہم مومن اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, مسلمان کہہ رہے ہیں, تو ہم یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. ماہ شعبان ہے, یہ تیسرا ہفتہ ہے, اس کے بعد تقریباً ایک اور ہفتہ ملے گا قریب غالباً, اور پھر اس کے بعد جو ہے ماہ رمضان ہے. تو ماہ رمضان کی تیاری ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. ہاں اگر تفصیلی خطاب ہو تو کیسے کرنی چاہیے اس کا پورا سسٹم بیان کیا جائے, مگر آپ اجمالی طور پر آپ یہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں تیار ہونا چاہیے ماہ رمضان المبارک کے لیے. تو آپ اور ہم آج ہی سے اس کی تیاری شروع کر دیں, اور پھر نمازوں کی پابندی آج سے ہی شروع کر دیں. کل کیوں کریں, آج سے آپ شروع کر دیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. حق سننے, سمجھنے, عمل کرنے, اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نمازوں کی پابندی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو